صفحہ نمبر 241۔ دہلی کے حالات کے متعلق اپنے پیارے دوست میر مہدی مجروح سے یوں مخاطب ہیں کہ برسات کا نام آ گیا سو پہلے تو مجملہ سون، ایک غدر کالوں کا، ایک ہنگامہ گوروں کا، ایک فتنہ انہدام مکانات کا، ایک آفت تو باقی، ایک مصیبت قال کی۔ اب یہ برسات جمع حالات کی جامع ہے۔ آج 21واں دن ہے۔ آفتاب اس طرح نظر آ جاتا ہے جس طرح بجلی چمک جاتی ہے۔ رات کو کبھی کبھی اگر تارے دکھائی دیتے ہیں تو لوگ ان کو جگنو سمجھ لیتے ہیں۔ مبالغہ نہ سمجھنا، ہزار ہاں مکان گر گئے، سینکڑوں آدمی جا بجا دب کر مر گئے، گلی گلی ندی بہہ رہی ہے۔ قصہ مختصر وہ ان قال تھا کہ می نہ می برسا، اناج نہ پیدا ہوا۔ یہ پن کال ہے کہ پانی ایسا برسا، بوئے ہوئے دانے بہہ گئے، جنہوں نے ابھی نہیں بویا تھا وہ بونے سے رہ گئے۔ سن لیا دہلی کا حال۔ صفحہ نمبر 241 جاری ہے۔ جزیات نگاری۔ مرزا کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جزیات کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ مفصل بیانات عموماً بے لطف ہو جاتے ہیں، لیکن مرزا جزیات کو اس ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں کہ تحریر بے مزہ ہونے کے بجائے زیادہ پر لطف بن جاتی ہے۔ اس کی مثالیں بے شمار ہیں، چند نمونے ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، غدر کے بعد نواب مصطفیٰ خان شیفتہ قید سے رہا ہوئے۔ مرزا مجروح کو لکھتے ہیں کہ میں با مجرد استماع اس خبر کے ڈاک میں بیٹھ کر میرٹھ گیا، ان کو دیکھا، 4 دن وہاں رہا، پھر ڈاک میں اپنے گھر آیا۔ تاریخ آنے جانے کی یاد نہیں، مگر ہفتے کو گیا، منگل کو آیا۔ آج بدھ 2 فروری ہے، مجھے آئے ہوئے 9واں دن ہے۔ 2، اسی خط میں آگے چل کر لکھتے ہیں کہ بیرٹھ سے آ کر دیکھا کہ یہاں بڑی شدت ہے اور یہ حالت ہے کہ گوروں کی پاسبانی پر قناعت نہیں ہے۔ لاہوری دروازے کا تھانے دار مونڈا بچھا کر سڑک پر بیٹھتا ہے، جو باہر کے گورے کی آنکھ بچا کر آتا ہے اس کو پکڑ کر حوالات میں بھیج دیتا ہے۔ حاکم کے ہاں پہنچ کر 5 بیت لگتے ہیں یا 2 روپے جرمانہ لیا جاتا ہے، 8 دن قید رہتا ہے۔ 3، شہاب الدین احمد خان ثاقب کے نام بسلسلہ سفر رامپور ایک خط میں لکھتے ہیں کہ 2-3 کھڑی دان چڑھے احباب کو رخصت کر کے راہی ہوا۔ قصد یہ تھا کہ پلکھوے رہوں، وہاں کافرے کی گنجائش نہ پائی۔ ہاپوڑ کو روانہ ہوا، دونوں برخوردار یعنی باقر علی اور حسین علی گھوڑوں کو ٹہلتے ہوئے پایا۔ ان جزیات نے خطوط غالب کو ایک زندہ اور جاندار شے بنا دیا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر اسلوب کے اعتبار سے غالب علی نے مستقبل کی راہیں ہموار نہ کی ہوتی تو اردو نثر میں فکری اجتہاد اور ادب کے نوعی ارتقاء کو موضوع پیرایا بیان کی عدم موجودگی میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ غالب نے اپنے خطوط میں طویل و ثقیل القابات کی محمد شاہی روش کو ترک کر کے بے تکلفانہ انداز تخاطب روشناس کرایا۔ ادبی اسلوب میں باتوں کے انداز میں جو اپنائیت، چنگانگت اور بے تکلفی ہوتی ہے وہ کسی دوسرے انداز میں نہیں ہوتی۔ غالب نے نامہ نگاری کو مکالمہ نگاری بنا دیا، جس میں مکالمے بھی ہیں اور بات چیت کی مجلسی کیفیت بھی۔ صفحہ نمبر 242۔ چنانچہ مرزا خط میں لکھتے ہیں کہ اس وقت جی تم سے باتیں کرنے چاہا، جو کچھ دل میں تھا وہ تم سے کہا، زیادہ کیا لکھوں۔ ایک اور خط میں لکھتے ہیں کہ بھائی تم میں مجھ میں نامہ نگار کا ہے کو ہے مکالمہ ہے۔ انشائی نگاری اور مکالمہ نگاری، گفتگو کا یہ انداز ایک زندہ نثر کا قماز ہے اور قاری جی سمجھتا ہے کہ مجلسی زندگی کی تمام تر صوبوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ایک ایسے ماحول میں بیٹھا ہے جہاں دوست احباب کی محفل برپا ہے، باہمی دلچسپی کی امور پر گفتگو ہو رہی ہے، پیار ہے، محبت ہے، گلے شکوے اور شکایتیں ہیں، مذاق ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ اور باہمی اعتماد کی فضا ہے۔ جب ہم مکتوبات غالب کا مطالعہ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مرزا نے اپنی گفتگو کو مزید دلچسپ اور جاندار بنانے کے لیے مکالموں کا سہارا لیا ہے، اور وہ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ لو مرزا کے مکالمے ڈرامے کے مکالموں کے معیار پر پورا اترتے ہیں، ان میں اختصار اور برجستگی ہوتی ہے، گویا جو بات بیانیہ توضیحی انداز میں لمبی، بے کیف اور غیر دلچسپ ہو سکتی ہے وہ مکالموں میں مختصر، جامع، پرکیف اور دلچسپ بن جاتی ہے۔ ایک خط میں مرزا تفتہ کو لکھتے ہیں بھائی تم میں مجھ میں نامہ نگاری کا ہے کو ہے مکالمہ ہے۔
جبکہ الائی کو لکھتے ہیں میرا منظر سر راہ ہے، وہاں بیٹھا ہوا یہ خط لکھ رہا ہوں، محمد علی بیگ ادھر سے نکلا۔ مرزا بھائی محمد علی بیگ لوہاروں کی سواریاں روانہ ہو گئیں۔ محمد علی بیگ حضرت ابھی نہیں۔ مرزا کیا آج نہ جائیں گی؟ محمد علی بیگ آج ضرور جائیں گی، تیاری ہو رہی ہے۔ یوسف مرزا کو جو مخاطب کرتے ہیں کوئی ہے، ذرا یوسف مرزا کو بلائیے۔ لو صاحب وہ آئے۔ میاں میں نے کل خط تم کو بھیجا ہے، مگر تمہارے ایک سوال جواب رہ گیا، اب سن لو۔ اس قسم کی بے شمار مثالیں جو غالب کے خطوط میں مل سکتے ہیں، ان مکالموں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ مکالمے ڈرامے کے کسی سین کے ہوں۔ ان مکالموں میں ڈرامائیت کی وہ ادا نظر آتی ہے جو آگے چل کر ڈرامہ نگاری کا حصہ بن گئی ہے۔ ناول اور ڈرامہ تو ویسے بھی مغربی ادب سے اردو ادب میں داخل ہوئے، مگر بعد میں غالب کا یہی انداز اور اسلوب بیان ڈرامہ کی نثری صنف کے اظہار و بیان کے لیے راہیں متعین کر گیا۔ صفحہ نمبر 243۔ رپورتاز جدید دور کی پیداوار ہے، اس کا تعلق صحافت سے اور اس کا کینوس بہت وسیع ہے۔ اگرچہ غالب کے زمانے میں رپورتاز کا وجود نہ تھا، مگر جب ہم خطوط غالب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دہلی کی مجلسی زندگی کے بے شمار مواقع ملتے ہیں۔ غالب نے بھی خطوط میں ایسی مجلسی فضا پیدا کی ہے جہاں وہ سکون قلب کا سامان کیا کرتا تھا۔ مرزا لکھتے ہیں آج شہر کے اخبار لکھتا ہوں، سوانے لیل و نہار لکھتا ہوں۔ غالب نے اپنے بے شمار خطوط میں دہلی مرحوم کی لٹی ہوئی محفلوں، دوست احباب کی بربادی، قسم پرسی، بدحالی کا نقشہ بڑی دلسوزی کے ساتھ کھینچا ہے۔ ہر گوپال تفتہ کے نام ایک خط میں جس میں دلی کی بربادی کا ذکر بڑی ضربندی سے کیا گیا ہے، لکھتے ہیں کہ مبالغہ نہ جاننا، امیر غریب سب نکل گئے، جو رہ گئے وہ نکالے گئے، جاگیردار پنشندار دولت مند اہل حرفہ کوئی بھی نہیں۔ مفصل حالات لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں، ملازمان قلعہ پر شدت ہے، بعض پرسردار و گیر میں مبتلا ہیں۔ اسی خط کی ابتدا میں دلی کی حالت بیان کر کے کیسی درد انگیزی پیدا کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اور میں جس شہر میں ہوں اس کا نام دلی اور اس محلہ کا نام بلی ماروں کا محلہ ہے، لیکن ایک دوست اس جنم کے دوستوں میں سے نہیں پایا جاتا۔ واللہ ڈھونڈنے کو مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا۔ رہا یہ کہ کوئی میرے پاس آوے، شہر میں ہے کون جو آوے، گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں۔ غالب نہ صحافی تھے اور نہ ہی مورخ، لیکن احباب کی خاطر کی خدمت بھی سر انجام دے رہے تھے۔ مرزا نے اپنے خطوط میں غدر کے حالات و واقعات ہی نہیں بیان کیے، بلکہ رد عمل اور اپنی ذاتی تاثرات بھی ساتھ قلم بند کر جاتے ہیں۔ اس طرح غالب کے خطوط کا یہ سرمایہ رپورتاز کے زمرے میں آتا ہے، اور یہاں سے ہی اردو میں رپورتاز کا باقاعدہ آغاز رہتا ہے۔ آپ بھی تھی یہ ایسی صنف نثر ہے جس میں مصنف اپنی زندگی کے حالات و واقعات، داخلی کیفیات، قلبی و ذہنی احساسات اور اپنے عملی تجربات کے حوالے سے بیان کرتا ہے۔ بعض اوقات مصنف ان سماجی سیاسی معاشی اور معاشرتی اثرات کا بھی ذکر کرتا ہے جو اس کے ذہن پر مرتب ہوئے اور ان کی بدولت اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا۔ ضروری نہیں یہ تمام عناصر ایک آپ بیتی میں موجود ہوں، ہر شخص کا مزاج، افتاد طبع، افکار و خیالات اور انداز فکر و نظر الگ الگ ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص اسی افتاد طبع اور مزاج کے مطابق اپنی آپ بیتی میں بعض عناصر سے صرف نظر کرتا ہے یا اختصار سے بیان کرتا ہے۔ اس تعریف کی روشنی میں ہم جب خطوط غالب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ بیتی کے یہ تمام عناصر خطوط غالب کے اوراق میں منتشر و پراگندہ ملتے ہیں، مگر اسی سے بالک رام جیسے ظرف نگاہ لوگ ذکر غالب اور غلام رسول مہر جیسے نابغہ غالب مرتب کر لیتے ہیں۔ حالی غالب کا ہم اثر اور شاگرد ہونے کے باوجود صفحہ نمبر 244 یادگار غالب لکھتے وقت خطوط غالب سے خوشچی نہیں کرتا ہے۔ غالب اپنے خطوط میں اپنی تمام تر شوخیوں، بزلہ سنجیوں، غموں، خوشیوں، آرزوؤں، خواہشوں، محرومیوں، کامیابیوں اور ضرورتوں کے ساتھ زندگی کی جد و جہد میں ہر حال میں نباہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ بیتی میں اپنی ذات کے منفی پہلوؤں کو بیان کرنا جرت ہے، اور غالب اس جرت قلندرانہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ مولانا غلام مہر خطوط غالب کے دباچے میں لکھتے ہیں، ان خطوط میں غالب کی سوانح حیات کا زیادہ سے زیادہ سرمایہ موجود ہے۔ ان خطوط میں غالب کے دل و دماغ کی مکمل تصویر خود ان کے موئے قلم سے تیار ہو کر سامنے آ گئی ہے، اور یہ غالب کے دل و دماغ کی مکمل تصویر خود ان کے موئے قلم سے تیار ہو کر سامنے آ گئی، اور یہ تصویر اس جامعیت سے ان کی کلیات نظم فارسی میں ملتی ہے، نہ کلیات نثر فارسی میں اور نہ اردو دیوان میں، جو ہمارے ہاں ان کی جگانہ شہرت کا باعث ہے۔
غالب کے خطوط میں مواد کے لحاظ سے کچھ خطوط ایسے بھی ہیں جن میں علمی اور ادبی نکات پر عالمانہ بحثیں کی گئی ہیں۔ بہت سے خطوط ایسے بھی ہیں جن میں انہوں نے بعض علمی نکات کے بارے میں سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ کچھ تحریریں ایسی بھی ہیں جو دقیق علمی اور ادبی نکات کی حامل ہیں اور صرف اہل علم ہی ان سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ جن خطوط میں دقیق علمی نکات پر مباحث ہیں یا علمی استفسارات کے جواب دیے گئے ہیں، وہ خطوط انشائیہ اور مضمون نگاری کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگرچہ اردو نثر کی یہ اصناف مرزا کے دور میں رائج نہ تھی، مگر مرزا غیر محسوس طریقے پر ان اصناف کے بانی ٹھہرے، کیونکہ ان تمام مباحث میں مرزا نے انشائیہ نگاری، مضمون نگاری کے تمام لوازمات کی پابندی کی ہے۔ طوالت کے خوف سے صرف ایک خط میں لفظ خورشید کے بارے میں میر مہدی مجروح کے نام جواب درج ذیل ہے۔ میری جان کہتے ہیں کہ میری جان وہ پارسی قدیم جو ہوشنگ و جمشیدو کے خسرو کے عہد میں مروج تھی، اس میں خر نور قاہرہ کو کہتے ہیں۔ واسطے آفتاب کو خر لکھا اور شید کا لفظ بڑھا دیا۔ شید روشنی کو کہتے ہیں، یعنی نور قاہرہ ایزدی کی روشنی ہے۔ خر اور خورشید یہ دونوں اس میں آفتاب کے ٹھہرے۔ جب اور معجم مل گئے تو خر میں واو معدولہ بڑھا کر خور لکھنا شروع کر دیا۔ مختصر یہ کہ غالب نے اگرچہ لکھنے کو تو خطوط لکھے، مگر ان کی نثر میں ایسی بو کلبونی، ایسی رنگا رنگی اور اس طرح مختلف رجحانات اور شوہائیں ان کی نثر سے نکلتی ہیں جو بعد میں آنے والے مختلف اصناف نثر، انشائیہ، ڈرامہ، مضمون، ناول، رپورتاژ وغیرہ کو یکساں طور پر متاثر کرتی ہیں۔ غالب کے بعد سر سید کے دبستان کا ادیب دیو ادب تھا اور سبھی نے غالب کی نثر سے استفادہ کیا۔ انشائیہ نگار، ڈرامہ نویس، ناول نگار اور تاریخ نویس سبھی اس سے مستفید ہوئے۔ یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ غالب کا تتبع ہر قسم کے لیے مزاج کے لوگوں نے کیا۔ غالب کے خطوط کے جزیات نگاری سے ناول نگار نے، جذبات نگاری اور مکالمہ نویسی سے ڈرامہ نگار نے، تاریخی حوالہ جات سے مورخ نے اور ان کے مزاح اور مزلہ سنجی سے اردو ادب کے مزاح نگار نے فائدہ اٹھایا۔ غرض بقول سید عبداللہ کے غالب کی نثر سے اردو کی تمام اصناف نثر متاثر ہوئیں، اس لیے غالب اپنی ذات میں خود بھی ایک دبستان نثر تھے۔ غالب کی شخصیت ان کے خطوط سے واضح ہوتی ہے۔ انہوں نے ایسی جدید نثر ایجاد کی جس کی بنا پر ان کو جدید نثر کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 245۔ غالب کی خطوط جدید اردو نثر میں ایک سنگ میل۔ غالب کی خطوط جدید اردو نثر میں ایک سنگ میل۔ اردو نثر میں غالب کی خطوط کو ایک ممتاز مرتبہ حاصل ہے۔ ان خطوط نے اردو نثر کو ایک نیا انداز دیا ہے، اس کو نئی راہیں دکھائی ہیں، ان راہوں پر اس کو گامزن بھی کیا ہے۔ غالب کے زمانے میں اردو نثر کا رواج عام نہیں تھا۔ لکھنے کی زبان فارسی تھی، اس لیے فارسی نثر کے اثرات ہر طرف چھائے ہوئے تھے، اور جب کبھی کوئی اردو نثر لکھتا بھی تھا تو فارسی نثر کی نقل ہوتی تھی۔ مسجع، مقفع اور پرتکلف عبارت کا رواج عام تھا۔ اگرچہ فورٹ ولیم کالج نے اردو میں سادہ اور آسان نثر کے اچھے نمونے پیش کیے تھے، لیکن ابھی تک فارسی کا اثر اتنا گہرا تھا کہ آسان اور سادہ نثر اپنے اثرات کو عام نہیں کر سکی تھی۔ فورٹ ولیم کالج نے میر امن، شیر علی افسوس اور حیدر بخش حیدری وغیرہ کو پیدا کیا، لیکن ان کے اثرات ابھی تک محدود تھے، بلکہ بعضوں نے تو اس آسان نثر کا مضحکہ اڑانا شروع کر دیا تھا اور ان پر بھپتیاں کسنا شروع کر دی تھیں۔ جب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب اس کی ایک مثال ہے۔ رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب اس کی ایک مثال ہے۔ غرض یہ کہ غالب سے قبل اردو نثر میں قدامت اور جدت، تصنع اور سادگی، تکلف اور سلاست میں ایک کشمکش کا سلسلہ جاری تھا۔ غالب نے اردو خطوط لکھ کر سادگی اور سلاست کی تحریک کو سہارا دیا اور اسی کا یہ اثر ہے۔ اردو نثر میں اس تحریک نے ترقی کی اور یہ رجحان عام ہوا۔ خطوط غالب نے اردو نثر کے بہت اچھے نمونے پیش کیے۔ ان کی نثر میں سادگی اور سلاست ہے، لیکن اس سادگی اور سلاست کے باوجود پرکاری بھی ہے، جو غالب کی شخصیت کا حصہ تھی۔ غالب فارسی زبان کا بڑا رچا ہوا مذاق رکھتے تھے، یہی وجہ کہ فارسی کے اثرات بھی ان کی اردو نثر میں نظر آتے ہیں، لیکن فارسی کے اثرات غالب کی اردو نثر کو بوجھل نہیں بناتے، بلکہ ایک رنگین فضا کو پیدا کرتے ہیں۔ اس فضا میں ایک بانک پن اور طرح داری ملتی ہے۔ غالب فارسی کی نئی نئی ترکیبیں تراشتے ہیں، لیکن یہ ترکیبیں نامانوس نہیں ہوتی، ان ترکیبوں میں ایک شان و شکوہ ہوتا ہے۔ غالب کی نثر میں جو شان و شکوہ، جو بانک پن اور طرح داری موجود ہے، وہ شعوری ہیں، فطری معلوم ہوتی ہیں۔ ان کی نثر میں کہیں کہیں عبارت آرائی کی خصوصیت موضوع سے ہم آہنگی کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے۔ جہاں وہ شدت کے ساتھ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، وہاں
اس صورت کا وجود ہوتا ہے، لیکن غالب کے خطوط میں ایسے مواقع کم ہی آتے ہیں۔ البتہ ان کی تخیل کی بلند پروازی ان کی نثر میں ایک شاعرانہ زور پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ کہ جگہ جگہ ان کی نثر میں ایسے حصے ملتے ہیں جن میں چونکا دینے والی کیفیت ہوتی ہے، جو اپنی رنگینی اور رعنائی کے باعث دلوں میں اتر جاتی ہے۔ غالب کی اردو نثر میں ایسا اسلوب نہیں ملتا جو محنت سے پیدا ہوتا ہے، برخلاف اس کے ایک فطری روانی نظر آتی ہے، ایک فطری بہاؤ کا احساس ہوتا ہے، لیکن اس روانی اور بہاؤ میں پرشور کیفیت نہیں پائی جاتی، بلکہ ایک نغمگی اور رعنائی کی کیفیت کا احساس ہوتا ہے، اور سب چیزیں مل کر غالب کی اردو نثر کو ایک نئے اسلوب سے آشنا کرتی ہیں۔ یہ اسلوب ان کا اپنا ہے، اس سے قبل تو خیر اس کا وجود ہی نہیں تھا، لیکن ان کے بعد بھی کوئی اسے اپنا نہ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی جگہ منفرد ہے۔ صفحہ نمبر 246۔ ہرچند کہ ہمارے نقاد جدید نثر نگاری کا امام سر سید کو قرار دیتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کی بنیاد غالب نے بہت پہلے ڈال دی تھی۔ اس اعتبار سے اگر یہ کہا جائے کہ غالب جدید نثر نگاری کے امام ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ غالب ایک منفرد اسلوب رکھنے والے شاعر تھے، اسی طرح ان کی نثر میں بھی انفرادیت نظر آتی ہے۔ دراصل غالب کی نفسیات بہت پیچیدہ تھی اور ان کے دور کا طرز احساس انہیں فطرت سے قریب تر کر رہا تھا، اس لیے غالب نے تصنع چھوڑ کر فطری انداز اپنایا جو اس دور کی ضرورت تھی۔ غالب کے خطوط میں جدید نثر کے تمام لسانیاتی محاسن کو خصوصیات موجود ہیں۔ یہ غالب کے اسلوب کی جدت ہے کہ جدید نثر اپنے پاؤں پر یکجک کھڑی ہو گئی۔ غالب نے نثر کو متحرک اور فعال بنا دیا، وہ ہر قسم کے خیالات ادا کرنے کی قدرت کی دعوت کرنے لگے۔ دعویٰ کرنے لگی۔ خطوط غالب کے اثرات۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ غالب اردو فارسی کا صرف ایک مشہور شاعر تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غالب نہایت بلند پایا نثر نگار بھی تھا۔ غالب کی نثر ضخامت و مقدار میں نظم سے زیادہ ہے۔ انشائے قدیم کے وہ بھونڈے اور بارے خاطر اجزائے لا ینفک، یعنی القاب و اعراب اور خطوط کے وہ ابتدائی حصہ معاف کیجیے گا، یہ لفظ ہے انشائے قدیم کے وہ بھونڈے اور بار خاطر اجزائے لا نفک، یعنی القاب و آداب اور خطوط کے وہ ابتدائی حصہ جو ہمیشہ نہایت طویل اور غیر ضروری ہوا کرتے تھے، غالب نے یک قلم ترک کر دیے۔ بہت سے خط صاحب، میاں، بھائی، حضرات، پیر مرشد، قبلہ، میری جان وغیرہ کے الفاظ سے شروع ہوئے ہیں۔ یہ ایک نہایت ضروری اصلاح تھی اور اس کے ذریعہ تصنع، تکلف اور علمیت کی نمائش بے جا سے اردو آزاد ہو گئی۔ اس قسم کی صاف اور آزادانہ تحریر کو جو ان خطوط کے ذریعے پیش کی گئی، اس عہد کے فضلاء نے حد درجہ ناپسند کیا، لیکن زمانہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سادہ نثر کی ضرورت کا احساس ہونے لگا تو اس طرز عبارت کو بھی قبولیت اور پسندیدگی حاصل ہونے لگی اور ان کے بہت سے مقلد پیدا ہو گئے۔ مگر حق یہ ہے کہ غالب کا اسلوب ناقابل تقلید ہے اور اب تک کوئی شخص بڑھ جاتا تو کجا اس کی برابری کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوا۔ غالب کا انداز ہر قسم کے تصنع اور تکلف سے یکسر پاک ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل سے نکلی ہوئی باتیں جو بغیر کسی غور یا کاوش ذہنی کے قلم برداشتہ لکھ کر دی گئی ہیں۔ ان خطوط کی زبان میں اصل روزمرہ کا لطف موجود ہے، مگر خوبی یہ ہے کہ کہیں ابتذال کا شائبہ نہیں، بلکہ ایک ادبی شان پائی جاتی ہے۔ ان لطائف کے ساتھ ایک نمایاں سادگی اور اس کے پہلو بپہلو شوخی اور ظرافت ایسے محاسن ہیں جو ان خطوط کو حد درجہ ممتاز کر دیتے ہیں۔ غالب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ بغیر کسی پس و پیش کے نہایت جرأت کے ساتھ بلا لحاظ نتائج اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں، مگر اس کے ساتھ انہیں اس کا بھی پورا اعتماد ہوتا ہے کہ ان کا اخلاص اور صفائی قلب مکتوب الہی کی محبت میں اضافہ کیے بغیر نہ رہیں گے۔ ان خطوط میں ایک ایسی بے ساختگی، روانی اور سلاست ہے جو ان سے قبل اردو فارسی مکتوبات میں کہیں پیدا نہیں ہوئی۔ غالب کی خطوط بالکل ان کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، کبھی تو وہ سادہ بیانی چھوڑ کر مکالمہ پر آ جاتے ہیں تو ناول یا ڈرامے کا لطف آنے لگتا ہے۔ چند ہی فکروں سے وہ ایک ایسی جیتی جاگتی تصویر سامنے لا کھڑی کرتے ہیں جس میں جملہ آثار حیات نظر آنے لگتے ہیں۔ غالب ایک مکمل آرٹسٹ ہیں اور ان کے آرٹ کے مظاہر ان کے مکتوبات میں بھی موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 247۔ غالب نے جس آسان سادہ اردو کو فروغ دیا، متاخرین نے اس اسلوب کو اپنانے کی کوشش کی، چنانچہ حالی سر سید ذکاء اللہ، محمد حسین آزاد اور دیگر متاخرین نے
اپنی تحریروں میں سادہ اور روزمرہ اردو کو فروغ دیا، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ غالب نے اردو میں جو اصلاح کی وہ نہایت مناسب تھی اور کچھ عرصہ بعد نہایت پسندیدگی کی نظر سے دیکھی گئی اور عام ہوئی۔ غالب کے ان خطوط میں تذکرے کا بھی لطف شامل ہے، یعنی یہ کہ ان سے غالب کے حالات زندگی پر روشنی پڑتی ہے۔ وہ ان کی شخصیت اور ان کی عادات و خصائل کا آئینہ ہیں اور ان تفصیلات کو نمایاں کرتے ہیں جن کے یکجا کرنے سے غالب کی حیات کا پورا قصہ مع ان کے ذاتی خصوصیات، نظریہ حیات و ادب اور ان کے تعلقات کے جو احباب و معاصرین سے تھے، ان محاسن کا علاوہ یہ خطوط لطیف ظرافت سے پر ہیں، اور یہ انہی خطوط کا فیضان ہے کہ ادب اردو کے دامن سے پیوست کا داغ دھویا جا سکتا ہے، کہ اردو کے دامن سے یبوست کا داغ دھویا جا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ ان کی تاریخی اہمیت بھی ہے، 19ویں صدی کے وسط کے واقعات و حوادث اور معاشرت کی مکمل تصویریں ان میں ملتی ہیں۔ باوجود اس مذاق اور بلند پایہ شخصیت کا مالک ہونے کے غالب زمانہ کے اثر سے خالی نہ رہ سکے، اس لیے انہیں بعض تقریضیں اور تبصرے مکفہ عبارت میں بھی لکھنے پڑے جو اب تک موجود ہیں۔ غرض کہ غالب اردو زبان کے محسنین میں سے ہیں، ان کا مرتبہ نثر نگاری میں اتنا بلند ہے کہ اب تک کسی ادیب کو اس بلندی پر پہنچنا میسر نہیں ہوا۔ غالب نے ایک نئے عہد کی ابتدا کی اور وہ ایک ایسے طرز کے بانی ہیں جو اردو کی نشأت ثانیہ کا سنگ بنیاد ہے۔ بعض ناقدین نے لکھا ہے کہ اردو کی ادبی اور علمی تحریروں کے لیے سر سید اور ان کے رفقا نے جس سادہ پرکار اسلوب کی طرف توجہ دلائی تھی، اس کا اولین نمونہ مرزا غالب کے خطوط ہیں۔ اس اعتبار سے غالب بلا شبہ صف اول کے نثر نگاروں میں شامل ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری۔ حالی کی ادبی شعریت کا آغاز زندگی کے اس موڑ پر ہوتا ہے جہاں انہوں نے غزل کے نادیدہ محبوب کو آخری سلام کیا اور پوری قوم کو اپنا محبوب بسا لیا، اور غم عشق کی جگہ قوم کا درد دل میں بسا لیا۔ حالی کی شخصیت اردو ادب میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے اردو ادب کے مختلف شعبوں میں اپنے لازوال کارناموں کے ذریعے نادر اضافے کیے ہیں۔ بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں، کیونکہ وہ مسدس جیسی معرکۃ العارہ تخلیق کے مالک ہیں۔ انہوں نے شاعری کو مشرف با اسلام کیا اور اسے قومی ملکیت میں لیا۔ سورہ اسرافیل پھونکا اور لوگوں کی آنکھیں کھول دی۔ سوانح نگاری میں اس نے نہ صرف حیات جاوید لکھ کر سر سید کی عظمت کو امر کر دیا، بلکہ یادگار غالب لکھ کر غالب کی شخصیت کو بعد میں آنے والوں کے لیے کھلی کتاب کی مانند کر دیا۔ صفحہ نمبر 248۔ علمی مقالات اور جدید شاعری کا بانی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تنقید کے میدان کے بھی اولین شاہ سوار کردانے جاتے ہیں، جو ایک ہی جست میں اعلیٰ معیار تک پہنچ کر مقدمہ شعر و شاعری جیسی تخلیق منظر عام پر لاتے ہیں۔ حالی کی تنقید آزاد اور شبلی کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے، گو کہ تنقید میں ان کو شہرت عام اور بقائے دوام مقدمہ شعر و شاعری کی وجہ سے حاصل ہے، لیکن ان کی دیگر تصانیف میں بھی ان کے ناقدانہ نظریات کی تھوڑی بہت جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری کا تعارف۔ مقدمہ شعر و شاعری حالی کے دیوان کا مقدمہ ہے۔ اسے اردو ادب میں اصول تنقید کی پہلی کتاب ہونے کا شرف حاصل ہے۔ 1893 میں لکھی گئی۔ اس میں انہوں نے شعر و شاعری کے مختلف پہلوؤں کو مختلف زاویوں سے دیکھا اور ان کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ موضوعات۔ مقدمہ شعر و شاعری میں شاعری کی ماہیت، سماج سے اس کا تعلق، اس کے لوازم، زبان کے مسائل، زبان اردو کے مختلف اصناف سخن، زندگی اور شاعری کے رابطے اور اصلاح پر بہت معقول اور مفکرانہ بحث کی گئی ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق یاد حالی میں فرماتے ہیں، مقدمہ شعر شاعری اردو زبان میں تنقید کی پہلی کتاب ہے اور اس موضوع پر اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ حالی نے پہلی مرتبہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں بتایا کہ شعر و ادب بے مقصد نہیں ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد قومی و ملی اصلاح ہے۔ نمبر 1، حالی کے تنقیدی شعور کی نشو و نما۔ حالی کے تنقیدی شعور کی نشو و نما میں دو باتوں کو بہت دخل ہے، ایک ان کی دھیمی طبیعت اور ذہنی رجحان، اور دوسری ماحول کے اثرات۔ ان کا نصب العین یہ تھا کہ جس طرف زمانہ مڑے انسان کو بھی اسی طرف مڑنا چاہیے، یعنی چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو۔ حالی کی تنقیدی شعور میں سر سید کی شخصیت کے علاوہ مرزا غالب اور شیفتہ کی صحبتوں نے اہم کردار ادا کیا۔ حالی چونکہ مغربی اثرات کو لانے میں پیش تھے، اس لیے ان کے تنقیدی شعور پر مغرب کے اثرات بھی زیادہ ہیں۔
2. حالی کے تنقیدی نظریات اور ان کا تجزیہ. حالی فنون لطیفہ کی اہمیت کے قائل ہیں. ان کے نزدیک فنون لطیفہ اور شاعری بیکار چیزیں نہیں ہیں. جہاں تک شاعری اور اس کے مقصد کا تعلق ہے وہ افلاطون کے ہم خیال معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ افلاطون کی طرح شاعر کو جمہوریت سے باہر نہیں نکالتے، بلکہ کسی خاص مقصد کی خاطر رکھنا چاہتے تھے، اور وہ مقصد شعر کے ذریعے سوسائٹی کو فائدہ پہنچانا ہے. شاعری کا مقصد حالی نے جذبات کو برانگیختہ قرار دیا ہے اور اخلاقی پہلو پر زور دیا ہے. صفحہ نمبر 249. شعر کی تاثیر. حالی کی شخصیت بہت ہی حلیم الطبع اور شریف النفس تھی، لیکن مقدمہ شعر و شاعری میں کہیں کہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑی سختی سے اپنے سے پہلے ہونے والی شاعری کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. حالی نے شاعری کا اثر دکھانے کے لیے جن مثالوں کا سہارا لیا ہے وہ نہایت مبہم اور سطحی ہیں. وہ شاعری کے اثر کے لیے کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شعر کی تاثیر کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. شعر کی تاثیر کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. سامعین کو اکثر اس سے حزن یا نشاط، جوش یا افسردگی کم یا زیادہ ضروری پیدا ہوتی ہے. شعر کی تاثیر کو ثابت کرنے کے لیے حالی نے جو نقطہ نظر اپنایا ہے وہ بچکانہ اور سطحی ہے، کیونکہ جس تاثیر کی وہ بات کرتے ہیں وہ شعر کا اصل مقصد ہی نہیں. نہ ہی شاعری کا مقصد جذبات کو بھڑکانا ہے، بلکہ شاعری تو جذبات کی تعلیم و تربیت کرتی ہے. اخلاق. حالی شعر کی اخلاقی پہلو پر زور دیتے ہیں. اس سلسلے میں وہ ملٹن کے خوشچی ہیں. فرماتے ہیں شعر اگرچہ براہ راست علم الاخلاق کی طرح تلقین و تربیت نہیں کرتا، لیکن عزر و انصاف ان کو علم اخلاق کا نائب اور قائم مقام کہہ سکتے ہیں. حالی اردو ادب میں اخلاق پر رائے دینے والوں کے پیش رو ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے انگریزی تنقید سے لائی ہوئی کچھ اہم باتوں کی ترجمانی کی ہے. جہاں تک شاعری میں اخلاقی اثر کا تعلق ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور حالی خوبصورتی سے شعر کے اخلاقی اثر کی وضاحت کرتے ہیں. حالی کے جملے بہت عام ہیں کہ شاعری کا یہ اثر محض عقل کے ذریعے سے نہیں بلکہ زیادہ تر ذہن اور ادراک کے ذریعے سے اخلاق پر ہوتا ہے. بس ہر قوم اپنی ذہن کی بلندی کے مواقع شعر سے اخلاق کے فاضلہ انتصاب کرتا ہے. مقصدیت. حالی کی تمام شاعری و تنقید پر مقصدیت حاوی ہے، مگر جو اخلاقی پابندیاں وہ شاعری کے لیے لازمی قرار دیتے ہیں وہ فن کو شدید ٹھیس پہنچاتے ہیں. مثلاً وہ غزل کو اخلاقی بنانے کے لیے جو مشورے دیتے ہیں وہ غزل کے لیے فرشتہ اجر سے کم نہیں. اگرچہ شاعری میں وہ خود کہتے ہیں عاشقی کی گھاتیں معلوم اس کو ساری، حالی سے بدگمانی اچھی نہیں تمہاری، مگر وہ عشق اور اس کے مزاج سے یکگنا ناشنا معلوم ہوتے ہیں. حالی یہ نہیں سمجھتے کہ عشق بذات خود کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہر بات کا ایک محل اور ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. عشق و عاشقی کی ترنگیں اقبال مندی کے زمانے میں زیبا تھیں، اب وہ زمانہ گزر گیا. عیش و عشرت کی رات کٹی اور صبح نمودار ہوئی. حالی کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عشق کے دائمی قدر سے ناواقف ہیں، اس لیے وہ نہیں جانتے کہ روحانیت جو اخلاق سے بالاتر ہے ہمارے یہاں عشقیہ شاعری کے ذریعے پروان چڑھی ہے. حالی کو اردو تنقید کے افق پر ستارہ صبح کی حیثیت حاصل ہے. وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ شعر کی حیثیت اور شاعر بننے کے لیے جو قدریں درکار ہیں ان کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے. یہ بات تو انہوں نے نئی شاعری کی بنیاد ڈالنے اور پرانی شاعری کی اصلاح کرنے کے لیے کہی. صفحہ نمبر 250. انہوں نے ہی سب سے پہلے زبان و بیان کے علاوہ فکر و خیال کے فطری ہونے پر زور دیا. اچھی شاعری کے لیے 3 شرطیں. نمبر 1 تخیل. تخیل کی جو تعریف حالی نے کی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شاید ان کی نظر سے کولرج کے نظریات گزرے ہیں. تخیل کے بارے میں حالی کے الفاظ یہ ہیں: تخیل ایک ایسی قوت ہے کہ معلومات کا ذخیرہ جو تجربے یا مشاہدے کے ذریعے ذہن میں پہلے سے مہیا ہوتا ہے، یہ اس کو مقرر ترتیب دے کر نئی صورت بخشتی ہے. حالی ایک طرف تو شاعری کو نقالی قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف تخیل کو معلومات کا ذخیرہ کہتے ہیں. یہ دو متضاد باتیں ہیں. وہ فینٹیسی اور امیجن میں فرق نہیں کرتے. نمبر 2 کائنات کا مطالعہ. تخیل کے علاوہ کائنات کا مطالعہ بھی حالی کے نزدیک ضروری ہے، لیکن کائنات کے مطالعے سے ان کا مقصد صرف مناظر فطرت یا نیچر کا مطالعہ نہیں بلکہ فطرت انسانی اور نفسیات انسانی سے بھی واقفیت ضروری ہے. یعنی ان کے نزدیک انسانی زندگی میں جو حالتیں پیش آتی ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے. 3 تفخص الفاظ.
حالی کے نزدیک اچھی شاعری کی تیسری شرط الفاظ کا صحیح استعمال ہے۔ حالی کہتے ہیں الفاظ کو جانچ تول کر شاعری میں استعمال کیا جائے تاکہ وہ پڑھنے والے کے دل پر فوری طور پر اثر کر سکے۔ الفاظ کو ایسی صورت سے منظم کیا جائے کہ شاعری سے نثر کی طرح کا مطلب ادا ہو۔ شاعری میں 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ دراصل حالی نے ملٹن کے اصول شاعری کا تتبع کیا، جیسا کہ ملٹن اپنے ایک دوست کو شاعری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شاعری میں 3 چیزیں ہونی چاہیے، یعنی سادگی، اصلیت اور جوش۔ یہ الفاظ بالرائٹ کے ذریعے حالی تک پہنچے اور انہوں نے ان کو شاعری کا اٹل اصول تصور کیا۔ ملٹن نے ان تینوں لفظوں میں اعلیٰ شاعری کی تمام خصوصیات بیان کر دی ہیں، اس لیے اس دور کے رومانوی شاعروں پر جان ملٹن کا اثر نمایاں، مثلاً سادگی اور ورڈز ورتھ، اصلیت کیٹس اور جوش جو شیلے اور شلے کی شاعری میں دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، سادگی کو شاعری میں برتنے کے سلسلے میں حالی فرماتے ہیں، سادگی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ خیال کیسا ہی بلند اور دقیق ہو مگر پیچیدہ اور نہ ہموار نہ ہو، اور الفاظ جہاں تک ممکن ہوں روزمرہ کے بول چال کے قریب ہوں۔ سادگی کے بارے میں حالی کے نظریات زیادہ واضح نہیں، لیکن انہوں نے سادگی کی جو تعریف کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حالی کے سامنے شاعری کا جو نمونہ موجود تھا وہ الفاظ کا گورکھ دھندا تھا، اور حالی اس میں تبدیلی کی خواہاں تھے۔ صفحہ نمبر 251۔ حالی یہ بھی کہتے ہیں کہ اردو شاعری میں سادگی کا التزام ہر قسم کے کلام پر نہیں ہو سکتا۔ عشقیہ، مثنوی اور غزل میں تو سادگی مل سکتی ہے، مگر قصیدہ میں ذوق اور سودا جیسے قادر الکلام شاعروں کے ہاں اس کا فقدان ہے۔ ڈاکٹر عبارت بریلوی فرماتے ہیں، حالی کے نزدیک الفاظ اور خیالات دونوں کی سادگی مراد ہے تاکہ شعر میں پیش کیے ہوئے خیالات میں کسی طرح کی دقت نہ ہو۔ نمبر 2، اصلیت۔ حالی کے نزدیک اصلیت سے مراد یہ ہے کہ شاعر جو کچھ لکھے اسے کامل یقین کے ساتھ لکھے اور اپنی ہستی کو ذاتی اور خیالی تجربے میں فراہ کر دے۔ اصلیت کی مزید وضاحت حالی نیچرل شاعری کے ذریعے یوں کرتے ہیں۔ نیچرل شاعری سے مراد وہ شاعری ہے جو لفظ و معنی دونوں حیثیتوں سے نیچر یعنی فطرت یا عادت کے موافق ہو۔ نیچر سے موافق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شعر میں ایسی باتیں بیان کی جائیں جیسی کہ ہمیشہ دنیا میں ہوا کرتی ہیں یا ہونی چاہیے۔ حالی کا یہ تصور بھی ذرا مبہم سا نظر آتا ہے کیونکہ شاعری امکانات کی دنیا سے آباد ہے۔ حالی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاعر امکانات کی دنیا سے منہ موڑ لے اور صرف اخلاق کا دامن ہاتھ میں لے اخلاق کا دامن ہاتھ میں لیے بتاتا پھرے کہ دنیا میں ناانصافیاں، ناہمواریاں اور زیادتیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح وہ صرف ایک ہی مقصد پورا کر سکتا ہے، یعنی اخلاق تدریس۔ حالی اصلیت کے لیے 5 چیزیں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، جس بات پر شعر کی بنیاد رکھی جائے وہ حقیقت میں موجود ہو۔ 2، وہ خیال لوگوں کے عقیدے کے مطابق ہو، مثلاً انیس کے مرثیے۔ 3، شاعروں کے خیال کے مطابق ہو۔ 4، سامعین کے خیال میں اس طرح ہو جس طرح شاعر بیان کرے۔ اور 5، شاعر نے اصلیت پر کس قدر اضافہ کیا ہو۔ نمبر 3، جوش کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ ایسے مؤثر اور مضمون ایسا بھی ساختہ ہو جس سے معلوم ہو کہ شاعر نے اپنے ارادے سے یہ مضمون نہیں باندھا، بلکہ خود بخود مضمون کی شدت نے شاعر کو مجبور کیا ہے کہ وہ تخلیق کے عمل سے گزرے۔ جوش سے مراد یہ نہیں کہ کلام میں بلا ضرورت زوردار اور جوشیلے الفاظ کو جگہ دی جائے۔ ممکن ہے الفاظ نرم و ملائم اور دھیمے ہوں لیکن ان میں حد درجے کا جوش چھپا ہوا ہو۔ حالی نے جوش کو بیان کرتے ہوئے آمد اور شدت جذبات کو ملا دیا ہے۔ حالی نے صرف زوردار الفاظ سے جوش کی ادائیگی کی مذمت کرتے ہیں، بلکہ نرم و ملائم الفاظ میں بیان کی شدت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ مثلاً میر کا یہ شعر نرم الفاظ میں جوش بیان کی عمدہ مثال ہے۔ صفحہ نمبر 252۔ ہمارے آگے تیرا جب قصور نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا۔ یا غالب کا یہ شعر، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ حالی کے خیال میں شاعری سوسائٹی کے تابع ہوتی ہے، ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عموماً شاعری سوسائٹی سے متاثر ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ شاعری کا اثر سوسائٹی پر بھی پڑتا ہے۔ حالی کا یہ نظریہ اردو ادب میں بالکل نیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مغرب کے اثرات اور وہاں کے تنقیدی نظریات نے حالی کو اس قسم کے خیالات قائم کرنے اور پیش کرنے پر مجبور کیا۔ وہ یہاں صرف میکالے اور ملٹن کا ذکر کرتے ہیں، چونکہ وہ خود انگریزی نہیں جانتے تھے، اس لیے یہ ممکن ہے کہ مذکورہ حضرات کے نظریات کسی اور کے ذریعے ان تک پہنچے ہوں۔ لیکن یہاں حالی کی بات سے اس طرح اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ شاعری سوسائٹی کی تابع نہیں ہوتی، بلکہ شاعر خود معاشرے کا ایک اہم فرد ہوتا ہے جو کائنات میں سچائی کو تلاش کرتا ہے۔
شعر کے لیے وزن ضروری ہے یا نہیں؟ مقدمہ شعر و شاعری میں حالی لکھتے ہیں کہ شعر کے لیے وزن اس طرح ضروری ہے جس طرح راگ کے لیے بول، جس طرح مغرب میں وزن کی شرط پوئٹری میں نہیں بلکہ نظم کے لیے ہے۔ حالی قافیہ، ردیف اور وزن کو اتنی اہمیت نہیں دیتے کیونکہ وہ شاعری کو قافیہ پیمائی بتانا نہیں چاہتے، البتہ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ وزن سے شعر کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ شعر کے مطلب وہ کہتے ہیں کہ جو خیال غیر معمولی اور نرالے لفظوں کے ذریعے ادا کیا جائے، جس کو سن کر سامع کا دل خوش یا متاثر ہو، وہ شعر ہے۔ خیال ان کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ وزن اور قافیے کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، وزن اور قافیہ جس پر ہماری موجودہ شاعری کا دار و مدار ہے، اور اس لیے اس میں کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی جس پر شعر کا اطلاق کیا جا سکے، اور یہ دونوں شعر کی ماہیت سے خارج ہیں۔ قصیدہ، مثنوی، مرثیہ پر رائے۔ حالی قصیدہ، مثنوی اور مرثیہ پر بھی بحث کرتے ہیں۔ قصیدہ اور مرثیہ میں وہ مبالغے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ خلوص کو دینے پر زور دیتے ہیں۔ مثنوی کے بارے میں حالی نے اگرچہ سرسری بحث کیا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اس صنف کے بارے میں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مثنوی اصناف سخن میں سب سے مفید اور کارآمد صنف ہے۔ مثنوی کے متعلق ان کی پوری بحث نہایت دلچسپ ہے اور اس صنف پر ان کی تنقید کی بنیاد مستحکم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مثنوی میں مافوق الفطرت عناصر کی بجائے حقیقت نگاری ہونی چاہیے۔ صفحہ نمبر 253۔ حالی کی تنقید کی خامیاں۔ حالی واقعی بہت بڑے نقاد تھے، ان کی سائنٹیفک نقاد ہونے کا بھی بہت سے لوگ اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حالی کی تنقید میں چند خامیاں بھی موجود ہیں۔ نمبر 1، حالی سر سید کی طرح مغرب زدہ تھے، انہیں مغرب میں خوبیاں نظر آتی ہیں، وہ مغربی ادب میں بہت سی خوبیاں دیکھتے ہیں، لیکن انگریزی زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے وہ انگریزی ادب سے پوری طرح استفادہ نہ کر سکے۔ انہوں نے صرف ملٹن اور مقالے کے نظریات پر قناعت کی ہے، حالانکہ یہ بات صاف ظاہر ہے کہ ملٹن اور مقالے نقادات ادب کی حیثیت سے کوئی ان کا بلند مقام نہیں ہے، ان کے نظریات و خیالات میں خود ذاتیت ہے۔ 2، کلیم الدین احمد اردو تنقید پر ایک نظر میں لکھتے ہیں کہ ملٹن نے شاعری کے لیے ایک ضروری شرط یعنی سینشسنس ہی قرار دی ہے۔ حالی نے اس کا ترجمہ اصلیت کیا ہے۔ حالی کا یہ خیال کہ شاعری کے لیے اصلیت ضروری ہے اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اصلیت سے سینسیشنس کا مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ کلیم الدین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس جملے کا مطلب میری سمجھ سے باہر ہے۔ 2، حالی عربی ادب سے پوری طرح واقف تھے اور انہوں نے اپنے تنقیدی نظریات کو پیش کرتے ہوئے چند عربی شاعروں و نقادوں کی اقوال بھی نقل کیے ہیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ 4، کتاب کے آخر میں حالی اپنے آپ پر بے اعتمادی کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم نے شاعری کے بارے میں جو رائے دی ہے اس کو تسلیم نہ کیا جائے، اگر کوئی بات ناگوار گزرے تو ہم نہایت ادب سے معافی کی خواہاں ہیں۔ حالانکہ نقاد کو اس قسم کی باتیں زیب نہیں دیتی۔ حالی کی تنقید میں انفرادیت موجود ہے جس کی وجہ سے ان کی تنقیدی خامیاں بڑی حد تک پس منظر میں چلی گئی ہیں۔ نقادوں کی آراء۔ نمبر 1، پروفیسر احتشام حسین۔ مقدمہ شعر و شاعری چاہے تنقید کا ایک باداغ کارنامہ نہ ہو، لیکن حالی کی فن و فکر کی بے مثال دستاویز ضرور ہے۔ 2، ڈاکٹر عابد حسین۔ حالی نے اس مقدمے میں ڈاکٹر عابد حسین کہتے ہیں کہ حالی نے اس مقدمے میں فن شعر خصوصاً اردو شاعری کا وہ دستور العمل مرتب دیا ہے جو شعر کہنے والوں اور پڑھنے والوں کے لیے ہمیشہ شمع ہدایت کا کام دیتا رہے گا۔ نمبر 3، کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ عصر حاضر میں جب انشا پرداز کا مطمع حالی کی طرح محدود نہیں، جبکہ وہ بہترین مغربی کارناموں سے واقفیت رکھتے ہیں، اس کے باوجود کسی نے بھی مقدمہ شعر و شاعری سے بہتر تنقیدی کارنامہ پیش نہیں کیا۔ مقدمہ شعر و شاعری کے مطالعے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حالی اردو شاعری کو دل فریبی اور تفنن طبع کے رنگ و بو سے نکال کر قومی تعمیر و ترقی کا ذریعہ بنانا چاہتے تھے۔ مقدمہ شعر و شاعری اردو شعر و ادب اور تنقیدی میں خشت اول کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی مقدمے پر اردو شاعری اور تنقید کی فرق بوس عمارت کھڑی ہے۔ جو بھی نیا لکھنے والا شاعری تنقید پر قلم اٹھائے گا، ابتدا مقدمہ شعر و شاعری سے ہی کرے گا۔ صفحہ نمبر 254۔ خیبر پختونخوا میں اردو افسانہ۔ خیبر پختونخوا میں اردو افسانے کا آغاز۔ خیبر پختونخوا کو قدرت نے جن فیاضیوں سے نوازا ہے، ان میں سنگلاخ اور بلند و بہار
بلند و بالا پہاڑوں کی برف پوش چوٹیاں، جھومتی گاتی ندیاں، سرد اور حسین چشمے، سرسبز اشجار، شاداب کھیت، بہار آفری موسم اور عزائم سے بھرپور چہرے اور ملائم جذبات سے معمور دل، زندگی کی تمام نرنگیاں اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ یہاں جلوہ افروز ہوتی ہیں۔ ادب کے میدان میں بھی یہاں کے ادیبوں نے بہت سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، جن میں افسانہ، ناول، غزل، نظم، تنقید، تحقیق، خاکہ نگاری اور سفرنامہ شامل ہیں۔ سرحد میں اردو افسانہ نویسی کی ابتدا پریم چند کے دور میں شروع ہو گئی تھی۔ سرحد کے پہلے افسانہ نگار نصیر الدین نسیر ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے مختصر افسانہ لکھا۔ ادبیات سرحد جلد سوم اردو ادب میں ان کے 3 افسانوں جوالا مکھی، سہاگن اور مولوی صاحب کی شلوار کا ذکر ملتا ہے۔ یہ افسانے عالمگیر، سرحد اور دوسرے مقامی رسائل میں شامل ہوتے رہے۔ فاروق بخاری لکھتے ہیں، نصیر الدین نسیر ہزارہ ان سرحد کے پہلے ادیب ہیں جنہوں نے مختصر افسانہ کی طرف توجہ دی۔ ان کی افسانہ نویسی کا آغاز 1914 میں ہوا اور 1930 تک وہ مسلسل لکھتے رہے، اور یہ گہن کتاب ادبیات سرحد از فارغ بخاری صفحہ نمبر 494 سے۔ عنایت علی شاہ کا افسانہ ایک شاعر اور اس کا خواب حاطف، پشاور، جولائی 1925 میں شائع ہوا۔ اس کہانی کا ماخذ نیم تاریخی اور روایتی واقعات ہیں۔ کہانی کی بنیاد سر تا سر غیر فطری واقعات پر ہے۔ شاعر عالم میں خواب میں کیسو لیلا اور فرہاد و شیریں سے ملتا ہے۔ کہانی تخیل و تصور کی حسین تخلیق ہے۔ کیسو لیلا اور فرہاد و شیریں کی جدائی کے منظر کو افسانہ نگار نے اپنے زور تخیل سے جو بیان کیا ہے۔ اتنے میں پھر دروازہ کھلا اور ملکہ حسین شیریں اور لیلا کی میت میں خرام ناز کرتی ہوئی آئی اور مسند پر بیٹھ گئی۔ کیس نے لیلا کو دیکھا تو اس کا سیشہ والا ہاتھ رقص کرنے لگا۔ شاعر نے ملکہ حسن پر نگاہ ڈالی تو اس کا ہاتھ، جس میں کاغذ اور قلم تھا، تھر تھر کانپنے لگا۔ ملکہ حسن نے یہ کیفیت دیکھی تو کڑک کر کہا، میرے قصر سے نکل جاؤ، صحرا کی خاک چھانو، جنگل میں مارے مارے پھرو، وحشیوں اور درندوں کے ساتھ کھیلو، تم اس قابل نہیں کہ تم سے کوئی محبت کرے۔ صفحہ نمبر 255۔ سید عنایت علی شاہ نے خوبصورت لفافہ سیر سخن اکتوبر 1935 میں سرحدی معاشرت کی بھرپور عکاسی کی ہے۔ یہ سرحد کی بے وقتی اور مظلومیت کی کہانی ہے۔ اس افسانے کا بنیادی مقصد خواتین کی بہتری اور معاشرتی اصلاح ہے۔ کہانی سادہ بیانیہ انداز میں آگے بڑھتی ہے۔ اس میں عورت کی مجبوری، مظلومیت اور مرد کی زیادتی اور ناانصافی کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سید مبارک حسین عاجز کے افسانے اے مصور کہ مجھے کسی کی تلاش ہے، رنگین کلی اور احساس ندامت قیام پاکستان سے قبل شائع ہوئے۔ اپنے عہد کے افسانہ نگاروں میں انہیں بلند مقام حاصل تھا۔ ان کے افسانے آج کے افسانے سے فنی لحاظ سے بہت پیچھے ہیں، لیکن کہانی کی ہیئت تیار کرنے کا ملکہ انہیں حاصل ہے۔ مبارک حسین عاجز الفاظ کی تراش خراش پر توجہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کہیں کہیں عبارت ثقیل اور بوجھل معلوم ہوتی ہے۔ ذخیرہ الفاظ بے پناہ ہے۔ موضوع پر گرفت حاصل کرنے کے بعد قلم اٹھاتے ہیں تو تحریر تاثر سے بھرپور ہوتی ہے۔ وہ سجاد حیدر یلدرم سے متاثر ہو کر لکھتے ہیں۔ کلیم افغانی نے شاعری بھی کی، لیکن نثر کی طرف ان کا رجحان زیادہ ملتا ہے۔ اپنے ماحول کی فرسودہ روایات سے بغاوت کا جذبہ ان کے ہاں ملتا ہے۔ ابتدا میں اریاں پسندی کو ترقی پسندی جان کر چند افسانے لکھے، لیکن آہستہ آہستہ خود ہی اس روش کو ترک کر دیا اور ادب کی اسلامی تحریک کی ہم نوا بن کر اصلاح پسندی کے رجحانوں کو اپنا لیا۔ اشک ندامت سفیر سخن ستمبر 1934 اچھا افسانہ ہے۔ حسن آزاد اصلاح پسندی کے رجحان کا نمائندہ افسانہ ہے۔ یہ فیروز نامی طوائف کی کہانی ہے جس کی محبت رشید کے لیے سرمایہ حیات ہے۔ وہ اس سے شمع محفل سے چراغ خانہ بنانا چاہتا ہے۔ مرزا رضا حسین ہمدانی سرحدی نے اسلامی تاریخی واقعات کو افسانوی رنگ آمیزی سے دلکش بنایا ہے۔ عربی الفاظ کا استعمال بھی بے طریقے کرتے ہیں۔ ایک مشہور روایت کو انہوں نے اپنے افسانے عید کا موضوع بنایا ہے۔ ایک مرتبہ عید کے موقع پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کپڑے نہیں بن سکے تھے، تو جنت سے ان دونوں حضرات کے لیے لباس آیا تھا۔ مرزا صاحب نے اس دفعہ میں اپنے تخیل کی رنگ آمیزی سے تاثر پیدا کیا ہے۔ مشہور شاعر اور افسانہ نگار مرزا برلاس کے ہاں زندگی کے تمام واقعات اور چیزیں بھی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہو جاتی ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے واقعے
میں بھی ایک بڑی کہانی کا عنصر ڈھونڈ لیتے ہیں اور اسے اپنے تخیل و تصور کے قالب میں ڈھال کر جیتی جاگتی مؤثر کہانی بنا لیتے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی جذبہ بھی کمزور یا معمولی نہیں۔ معصوموں کی دنیا اور معصومیت افسانوں میں انہوں نے نہایت عام سادہ پاکیزہ جذبوں کو موضوع بنایا ہے۔ معصومیت ایک بچی کی کہانی ہے جو ابا کے الفاظ میری بیوی اور اماں کے تکیہ کلام میرا میاں کا مطلب نہیں سمجھ پاتی۔ اس کا فطری تجسس اس کے معصوم ذہن کو جائے رکھتا ہے۔ آخر ایک دن معصومیت سے وہ پوچھ لیتی ہے، کام کو سب کھانے بیٹھے تو مان اس نے پوچھا، ابا جان اب آپ کی بیوی کی طبیعت کیسی ہے؟ شام کو سب کھانے بیٹھے تو مان اس نے پوچھا، ابا جان اب آپ کی بیوی کی طبیعت کیسی ہے؟ 6 سال کی عمر میں یہ پہلا سوال تھا جو نوری نے براہ راست ابا سے پوچھا۔ سیاسی شخصیت میر محمد جلالی نے شہید وطن اور الفت خاموش معاشرتی اور سماجی موضوعات کو موضوع بنایا ہے۔ صفحہ نمبر 256۔ فاروق بخاری کے افسانوں کا مجموعہ عورت کا گناہ 1936 میں شائع ہوا۔ جب یہ کتاب شائع ہوئی تو بڑی اہمیت حاصل کر گئی۔ اس سے پہلے اس موضوع پر اردو ادب میں بہت کم لکھا گیا۔ لیلا کی خطوط قاضی عبدالغفار نے لکھی۔ گناہ کی راتیں مسلم اس موضوع پر کامیاب تصانیف تھی، لیکن ان کا زیادہ تر حصہ بازار حسن کی فحش طوائفوں کے متعلق تھا۔ انداز بیان میں اتنی اوریانی آ گئی تھی کہ اس سے اصلاحی مقصد پورا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس سے لکھاریوں میں اوریہ نویسی اور نوجوانوں میں معیشیت کا رجحان بڑھنے لگا تھا۔ اس لیے فارق کے افسانے اصلاح پسندی کے مقاصد کے لیے بڑے کارآمد رہے۔ ان افسانوں میں فارق صاحب نے خانگی زندگی کی ناچاکیوں اور جھگڑوں سے پیدا ہونے والے حادثات کو موضوع بنایا، جن کی وجہ سے خاص طور پر عورت اور عمومی طور پر معاشرتی ڈھانچہ سکون سے عاری تھا۔ وہ ان افسانوں کے ذریعے سماجی ٹھیکیداروں سے لڑے۔ عورت کی خانگی زندگی میں پیدا ہونے والی کوئی ایسی الجھن نہیں تھی جو ان کے زیر بحث نہ رہی ہو۔ یہی ان کی وسعت نظری اور انصاف پسندی کی دلیل ہے۔ فاروق بخاری کے افسانے اصلاحی نوعیت کے ہیں۔ وہ عورت کی سوگوار زندگی میں خوشگوار تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ اس کی کلفتوں بھری رنجور زندگی کو خوشیوں سے ہمکنار کرنا چاہتے ہیں، اور مرد میں احساس ذمہ داری بیدار کر کے اخلاقی اصولوں کی ترویج و اشاعت کرنا چاہتے ہیں، جس سے مستقبل میں خوش آئند معاشرتی انقلاب لایا جا سکے۔ وہ اپنے ان افسانوں کے بارے میں لکھتے ہیں، ان افسانوں میں نے انشاء پردازی سے زیادہ اصلاح کو مد نظر رکھا ہے۔ بدی وجہ ان میں ادبی چاشنی اور رنگینی نظر نہیں آئے گی، اس لیے اگر اسے آئینہ عبرت سمجھ کر دیکھا گیا تو مجھ پر عین کرم ہوگا۔ اور یہ اقتباس لیا گیا تھا ان کے افسانے عورت کا گناہ سے۔ وہ اصلاح پسندی کی رو میں بہہ کر وہ نذیر احمد کی طرح واعظانہ رنگ اختیار نہیں کرتے، لیکن کہانی کی چلمن سے ان کا مقصد تخیل جھلکتا رہتا ہے، اور قاری دلچسپی سے ان کے اس نقطۂ نظر کو قبول کر لیتا ہے کہ تہذیب کی آڑ میں زیادہ کبھی مظالم عورت پر نہیں روا رکھے جانے چاہیے۔ ان میں مردوں کو احساس جرم نہیں دلایا گیا۔ عورتوں کے لیے بھی یہ افسانے آئینہ عبرت ہیں۔ عورت کا گناہ کے افسانے موضوعی اعتبار سے گو اہمیت کے حامل ہیں، لیکن فنی لحاظ سے معیاری نہیں۔ مکافات عمل اس مجموعے کا بہترین افسانہ ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں۔ یہاں انسان کو اپنی تمام کوتاہیوں کی سزا تو نہیں ملتی، لیکن رب العزت کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی نصیحت اور آزمائش کے لیے انہیں پرکھتا ہے، تاکہ آئندہ زندگی میں وہ اپنی کوتاہیوں اور کمیوں کو دور کر لیں۔ مکافات عمل میں قدرت کی اسی دستور کو موضوع بنا کر یہ نقطہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ کہانی کا انداز بیانیہ ہے۔ ظہور ایک نوعمر شادی شدہ رئیس ہے جو عیش و عشرت، شراب و کباب اور رقص و موسیقی کا دلدادہ ہے، جس کے نزدیک معاشرتی، سماجی و مذہبی قدروں کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ دولت ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ حادثاتی طور پر وہ 2 بچوں بلقیس اور شمس کا سرپرست بن جاتا ہے، کیونکہ ان دونوں بچوں کا واحد سہارا ان کی ماں فوت ہو جاتی ہے۔ ان بچوں کی کفالت کی ذمہ داری ظہور پر آ پڑتی ہے۔ بلقیس سے خوش شکل لڑکی ہے جس کی معصومیت اور پاکیزگی اور شیریں گفتاری ہر ایک کا دل مو لیتی ہے۔ صفحہ نمبر 257۔ وہ جب بچپن کو چھوڑ کر جوانی کی حدود میں داخل ہوتی ہے اور بھی حسین اور معصوم لگتی ہے۔ ظہور کی بیوی نے کئی بار بلقیس کی شادی کا ذکر چھیڑا، لیکن
ظہور ٹال گیا۔ وہ تو بلقیس کو اپنی حوث رانیوں کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ آخر ایک دن جب اس کی بیوی گھر سے باہر کہیں گئی تھی تو اسے اپنے آتشی حوث بجانے کا موقع مل گیا۔ معصیت نے اپنا رنگ دکھایا، بلقیس حاملہ ہو گئی اور ذلیل و رسوا کر کے نکال دی گئی۔ خدا کی قدرت اس واقعہ کے 4 ماہ بعد ظہور کی بیٹی سلمہ اور شمس کے ناجائز تعلقات کا نتیجہ بھی ظاہر ہو گیا۔ سلمہ نے خودکشی کر لی۔ ظہور کی بیوی الماس بیٹی کی موت کے غم میں گھل گھل کر مر گئی۔ ظہور نے بھرے گھر کو اجڑا دیکھا تو دیوانہ ہو گیا۔ اپنے کیے کی سزا ایسے مل گئی بلکہ اس کی بربادی کا انتقام قدرت نے اس سے لے لیا۔ صفحہ نمبر 257 جاری ہے۔ عورت کا گناہ معیار پرستش، مرد کی حسن پرستی کی کہانی ہے۔ شمشاد سلمہ سے اس وقت تک محبت کرتا ہے جب تک وہ حسین ہے، پھر اور عورتوں سے مراسم بڑھا لیتا ہے۔ سلمہ ناکام محبت کی نشانی سلیم کو، جو اس کی اکلوتی اولاد ہے، سینے سے لگائے زندگی گزار دیتی ہے۔ عورت کا گناہ نہ کردہ گناہ کی کہانی کچھ یوں ہے کہ نجمہ اور جعفر کامیاب ازدواجی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جعفر اپنی جوانی کی سرمستیوں اور لغزشوں کے قصے نجمہ کو سناتا ہے۔ نجمہ بھی اپنی ایک معصوم محبت کا اعتراف کر لیتی ہے جس کی پاداش میں گھر سے نکالی جاتی ہے۔ جعفر کا جرم سنگین ہے لیکن سزا نجمہ کو ملتی ہے۔ یہی مشرقی معاشرے کا دستور ہے۔ عورت کا گناہ عورت کا گناہ اور عبرت میں افسانوں کے نام ہیں۔ زہرہ کا خاوند شادی کے 1 سال بعد محاذ جنگ پر چلا جاتا ہے۔ وہاں نرس سے شادی کر لیتا ہے اور واپس نہیں آتا۔ اس کی گمشدگی کے 5 سال بعد زہرہ شاہد سے شادی پر رضامند ہو جاتی ہے تو عین رسم نکاح کے وقت اس کا شوہر واپس آ جاتا ہے۔ زہرہ خودکشی کر لیتی ہے۔ محبت کی بھاری قیمت ہمیشہ عورت ہی کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس حقیقت کو یعنی عورت کا گناہ اور لغزش شباب میں بیان کیا گیا ہے۔ فارغ کے تمام نسوانی کردار مظلوم، بے بس اور مرد کے پیدا کردہ معاشی دباؤ کے بوجھ تلے دبے ہوئے کردار ہیں جن کی زندگی مرد کی چیرہ دستیوں کی وجہ سے زحمت بن گئی ہے۔ عبرت، مظلوم دنیا، مقافات، نادان دوست، رقابت، ان تمام افسانوں کے نسوانی کردار مثلاً زہرہ، صوفیہ، بلقیس، سلمہ، زرینہ، صغرا، یہ سب معاشرے کے مظلوم عورتوں کے کردار ہیں جو مرد کے ظلم کی صلیب اٹھائے زندگی کی راہوں پر چلتے چلتے موت سے ہم آغوش ہو جاتی ہیں، جن کی دادرسی کے لیے دنیا میں کوئی عدالت، کوئی قانون نہیں۔ ظلم کی چکی میں پسنے والی عورت مرد کی لغزش کو بھول کر اسے معاف کر دیتی ہے۔ فارغ کردار پیش کرتے ہوئے حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہیں، ہر کردار کو اس کی ذہنی سطح اور معاشرتی مقام کے مطابق پیش کرتے ہیں۔ فارغ نے نہ صرف معاشرتی امراض کی نشاندہی کی ہے بلکہ امراض کی تشخیص کے ساتھ وہ علاج بھی تجویز کرتے ہیں۔ مظہر گیلانی 1918 شاعر، ڈرامہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ افسانہ نگار بھی تھے۔ جامعہ پاکستان سے قبل مظہر گیلانی کے 2 افسانوی مجموعے رنگین مشاہدے اور بدنصیب سارا منظر عام پر آئے۔ مظہر کے افسانے داستان کی طرح مابعد طبیعیاتی رنگ لیے ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 258 ناگر رانی انتقال جسمی، میری لاش ساحرہ، سانپ کا انتقام عذرا، یہ خالص داستانوی رنگ لیے ہوئے ہیں۔ ان کہانیوں کی بنیاد غیر فطری اور غیر معمولی واقعات و عناصر پر رکھی گئی ہے۔ زندگی کی سادہ حقیقتوں کو چھوڑ کر تخیل و تصور کی حسین پرہیبت وادیوں میں ایسے غیر معمولی کارنامے سامنے آتے ہیں جو ہمارے مشاہدات کی حد میں نہیں آتے۔ ان کی تخیلات میں تخیل و تصور ہی کی دنیا جلوہ گر ہے۔ پلاٹ کی ہیئت تصوراتی باتوں اور غیر فطری ماحول سے تیار کی گئی ہے۔ فرضی کرداروں اور بعید از قیاس واقعات و حالات سے آہستہ آہستہ کہانی ہماری زندگی سے دوچار ہوتی جاتی ہے۔ ان کی کہانیوں میں پراسراریت زیادہ اور حقیقت کم ہے۔ کہانی کا خیال ماحول ایسی طلسمی فضا کا حامل ہوتا ہے جو عموماً قاری کی ذہنی رسائی سے بالاتر ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 258 جاری ہے۔ عذرا میں مدینہ العذرا کا جادوئی طلسم قاری کے لیے ایک اچنبا ہے۔ اسی طرح منصور کا مافوق الفطرت باتیں کرنا اور عذرا کا ہر سال ایک نوجوان کی قربانی لینا تصور و تخیل کی ایسی ناقابل یقین تخلیق ہے جسے قاری قرین قیاس نہیں سمجھ سکتا۔ انتقال جسمی میں کہانی بالکل من گھڑت
موقفوق الفطرت ماحول کی پیداوار ہے۔ ناگرانی کا مرکزی کردار زہرہ ایسی عورت ہے جس کی رگوں میں سانپ کا زہر خون بن کر دوڑتا ہے۔ سانپ کا زہر اس کے لیے آب حیات ہے۔ سانپ کے مسلسل ڈستے رہنے سے اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے تو وہ نئے سانپوں کی تلاش میں سرگرداں نظر آتی ہے۔ اس میں حقیقت کا کوئی شائبہ نہیں۔ مظہر کی افسانہ نگاری آہستہ آہستہ پراسرار اور ہیبت ناک عناصر کو چھوڑ کر حقیقت پسندی کے قریب ہونے لگے۔ بدنصیب سارا کے افسانے اس رجحان کی غمازی کرتے ہیں۔ زندگی مشکلات و مصائب سے عبارت ہے اور خوشیوں کا گہوارہ بھی ہے۔ انسان سے محبت ایک فطری جذبہ ہے۔ یہ جذبہ کہیں حیوانی جبلتوں کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے تو کہیں روحانی بالیدگی کی بنیادی اساس بنتا ہے۔ یہی جذبہ نفسیاتی تبدیلیوں کے عوامل کے طور پر بھی سامنے آتا ہے، جس سے انسان زندگی کی حقیقتوں سے روشناس ہو کر ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا کہیں فرشتہ بن جاتا ہے تو کہیں شیطان، کہیں اس میں محبت کی نرمی، گرمی، لطافت و حلاوت، خوشی و سرپرستی اور سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو کہیں نفرت، حقارت، حسد و رقابت کا جذبہ پنپنے لگتا ہے۔ یہی جذبے جب افسانوی لطافتوں میں ڈھال کر پیش کی جاتے ہیں تو زندگی کی تلخیاں حسن زیست کا روپ دھار دیتی ہیں۔ پھر جب اس میں ہماری رومانی، تاریخی، سماجی، معاشرتی اور اقتصادی رجحان کی ترجمانی بھی شامل ہو جائے تو ادبی حسن کے فن پاروں میں زندگی کی بھرپور جھلک نظر آنے لگتی ہے۔ مظہر کے افسانے مغالطہ، دیوانہ فلسفی پر بھوکا روپ، بدنصیب سارا، 10 دوست کی بیوی، فاحشہ آنسو عورت کا دل زندگی کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ چند جملے میں وہ ایسی بھرپور تصویر کشی کرتے ہیں کہ کردار کی خد و خال اور کہانی کے اساسی جذبات کی نظر نہ آنے والی احساس کی لہر کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جذبات و تاثرات کی منظر کشی کو وہ لفظوں میں سموتے ہیں کہ قاری یوں جذبات و تاثرات کی منظر کشی کو وہ لفظوں میں ایسے سموتے ہیں کہ قاری کرداروں کے دلوں میں جھانک کر جذبوں کو پرکھنے لگتا ہے۔ کامیاب رومال میں دوشیزہ کا تعارف یوں کراتے ہیں کہ چاہنے والے کی محبت کی صداقتیں بھی جھلکتی نظر آتی ہیں۔ ان کے خوبصورت جملوں کی نغمگی کہانی کی رومانی فضا کو مسحور کن بنا دیتی ہے۔ وہ میرے خواب سے زیادہ خوبصورت اور چمکیلی تھی، میرے آنسوؤں سے زیادہ کہیں بڑھ کر چمکیلی، میری آنکھوں سے کہیں زیادہ روشن، میرے خوابوں سے کہیں زیادہ پرکیف تھی۔ اس کے بال میری تنہائی کی راتوں سے کہیں زیادہ تاریک اور لمبے تھے۔ اس کی آنکھیں میری امید سے یاد منور تھی۔ اس کی آنکھیں میری امید سے یاد منور تھی۔ اور یہ لیا گیا ہے جی ان کا اقتباس بدنصیب سارا سے۔ صفحہ نمبر 259۔ ان کہانیوں کے بیشتر کردار قسمت کے تابع ہیں۔ اتفاقات و حادثات ان کی زندگی کو اس طرح بناتے اور بگاڑتے ہیں کہ انسان کی بے بسی کا احساس زندگی کی صحیح و عمل کی منطق کو بے معنی و بے حقیقت بنا دیتا ہے۔ بدنصیب سارا کی سارا، سانپ کا انتقام کا آدمی، اپریل پھول کا انیس، کامیاب رومان کی دوشیزہ، ناگرانی کی زہرہ، فاحشہ کی زبیدہ، آنسو کی شمسہ، یہ سب کردار قسمت کی ڈگڈگی پر ناچتے ہیں۔ مقدر کے بنانے یا بگاڑنے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں۔ بدنصیب سارا ایسی عورت کی کہانی ہے جسے انسانی لبادے میں چھپے بھیڑیے اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر ہمیشہ کے لیے برباد کر کے ویرانے میں چھوڑ جاتے ہیں۔ دنیا میں مقافات عمل کی چکیاں بے محابہ چل رہی ہیں۔ مظہر نے آنسو اور عورت کا دل میں اسی حقیقت کو افسانوی رنگ میں پیش کیا ہے۔ مرگ کی تلون مزاجی عورت کی فطری کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اسے کیسے برباد کر سکتی ہے، اس کی عکاسی انہوں نے دوست کی بیوی میں کی ہے۔ پر بھوکا روپ مظہر کا بہترین افسانہ ہے۔ موضوعی اعتبار سے یہ افسانہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کا سنگم ہے۔ ملک راج آنند نہ صرف خیبر پختونخوا کی افسانوی دنیا میں ایک درخشندہ ستارے کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ جدید افسانہ نگاروں کے رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس دور میں گو سرحد میں اچھے اور معیاری افسانے نہیں لکھے گئے، لیکن اس سرزمین نے آنند جیسا افسانہ نگار پیدا کر کے اپنی پسماندگی کی تلافی کر دی۔
آنند ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں سے تھے۔ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں لکھتے رہے۔ فطرت کا دل اور مرغزار لکھ کر انہوں نے ترقی پسند افسانے لکھنے کا فارمولہ وضع کیا۔ ان کا افسانہ کھویا ہوا بچہ 1977 میں دنیا کی عظیم کہانیوں کے لیے منتخب کیا گیا۔ ان کی کہانیاں زیادہ تر کشمیر اور آسام کی سرزمین میں پھلتی پھولتی زندگی کی گرد گھومتی ہیں۔ ڈاکٹر ملک راج آنند ترقی پسند تحریک کے نظریے ساز فارمولیٹ افسانہ نگار تھے، اور یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں کہ انہوں نے ترقی پسند افسانہ تراشنے میں پہل کی۔ ایک ایسا افسانہ جو ترقی پسند مینیفیسٹو کے عین مطابق اور جس کے ذریعے طبقاتی شعور کو اجاگر کیا جا سکے۔ مینیفیسٹو یعنی منشور۔ مرغزار میں کشمیری عوام کی مظلومیت کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہوئے طبقاتی تفریق سے پیدا ہونے والے عوامی مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کشمیر کی سماجی اور سیاسی زندگی جو پیچیدہ شکل اختیار کر چکی تھی، آنند نے اس کے پیچ و خم میں اتر کر اصل حقیقت اور سچائی کو تلاش کر کے جیتی جاگتی زندگی کی حقیقی کرب کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کشمیری ماحول کی نمائندہ حقیقت کو نواب اور بے انگاری کے نمائندہ کرداروں کی شکل میں پیش کیا ہے، جس سے مظلوم کی بے بسی اور بے کسی اور جبری قوتوں کی وحشت و درندگی پوری طرح بے نقاب ہو گئی ہے۔ یہی ترقی پسندی کا معنوی پہلو ہے۔ عبدالرشید ابراہیم نے آسیب زدہ بنگلہ اور امتحان جیسی افسانے لکھے۔ امتحان ایک مزاحیہ اور طنزیہ افسانہ ہے۔ آسیب زدہ بنگلہ میں انہوں نے توہم پرستی کے طلسم کو توڑنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات انسانی زندگی کئی مسائل کا شکار ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 260۔ ان کے افسانے مابعد الطبیعاتی قسم کے ہیں۔ مابعد الطبیعاتی موضوعات کو بھی اس انداز میں پیش کیا ہے کہ حقیقت کا گمان ہونے لگتا ہے۔ کریم بخش کے ہاں مخصوص انفرادی رنگ ملتا ہے۔ وہ الفاظ کی ظاہری تراش خراش کے اسلوب کے ظاہری حسن پر بڑی توجہ دیتے ہیں۔ جا بجا خوبصورت تشبیہات اور استعارات اور لطیف اشارے قاری کو متاثر کرتے ہیں۔ ان کی عبارت میں تصنع اور بناوٹ ہے۔ مکفّا اور مسجع جملے قاری کے قلب و نظر کو چکا دیتے ہیں۔ قیدی اور اجنبی چل بسا تاثراتی کہانیاں ہیں۔ رنگین اور دلچسپ عبارت کے ساتھ ساتھ ان کی تحریروں میں فلسفیانہ گہرائی بھی ملتی ہے۔ سیرگاہ ان کی شاہکار تخلیق ہے۔ اس سیرگاہ حیرت کے 3 اہم کردار حسن و عشق اور علم میں ان مجرد تصورات کو انہوں نے مجسمے ان افسانوی کردار بنا کر پیش کیا ہے۔ حسن کو نسوانی کردار اور عشق و علم کو مردانہ کردار کی شکل میں اس خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں کہ زندگی کی جیتی جاگتی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ سید حضرت شاہ کا افسانہ حفایت ایک اخلاقی درس لیے ہوئے ہے۔ سریش نے رات کی تاریکی میں وارد ہونے والے ایک اجنبی کو پناہ دے رکھی ہے۔ بعد میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ مہمان اس کے اکلوتے بیٹے بکند کا قاتل ہے۔ وہ اس کے مذہب میں قاتل کو پناہ دینے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن وہ وعدہ کر چکا ہے۔ حفایت کرتے ہوئے اس نے ایک گھوڑا اسے پیش کیا تاکہ وہ رات کی تاریکی میں نکل جائے۔ مبادہ بیٹے کے انتقام کی آگ بھڑک اٹھے، یہ کمال ایثار و قربانی کا اظہار ہے۔